بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے آغاز میں کافروں کی ایک بہت بیہودہ اور بے ادبی پر مشتمل ایک مطالبہ تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے کافروں کو، عرب کے کافروں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا جناب ہم تب ایمان لائیں گے اگر آسمان سے فرشتہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نام پیغام لے کر آئے کہ یہ واقعتاً ہمارے رسول ہے، تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انہوں نے یہ بات غرور میں کی ہے، تکبر میں کی ہے۔ بدبختوں نے یہ نہیں دیکھا آگے جو ہستی ان کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے وہ 40 سال ان کے اندر اس نے 40 سال گزارے ہیں، فرشتوں سے اعلیٰ کردار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور جو مستقل ایک سچائی کا مینار تھا، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا عظیم الشان قرآن کریم سن رہے، اللہ کے نبی کے معجزے دیکھ رہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہہ رہے اللہ ہمارے نام کیا بھیجے، فرشتہ آئے اور ہمارے نام پیغام لے کر آئے۔ قرآن نے فرمایا جناب جس دن فرشتہ تمہیں نظر آ گیا نا تو وہ تمہارا آخری دن ہے۔ فرشتے تو نظر آئیں گے، موت کے وقت فرشتے جب بھی کسی قوم کو نظر آئے ہیں تو جناب پھر اللہ نے اس قوم کا کیا کر دیا ہے، خاتمہ کر دیا۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں ایسے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے جو یاری اور دوستی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ یار دوستوں کے کہنے پر جو لوگ برائی اور گناہ کریں گے یا کفر کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کل قیامت والے دن جب وہ جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم نے فلاں شخص سے تعلق نہ رکھا ہوتا، اس سے یاری نہ رکھی ہوتی، وہ خود بھی ڈوبا ہے اور آج ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ایسے دوستوں سے منع کیا ہے جو انسان کے اندر بد اخلاقی اور بے دینی پیدا کرے۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے غلط کام ہم یار دوستوں کو کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ہمیں اس یاری دوستی پر پچھتانا پڑے گا۔ یاری دوستی وہ ہے جو بندے کو خیر کی طرف لائے۔ کس کی طرف لائے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اسلام کی دعوت دی، فی الفور حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لے آئے، دیکھا میرے یار کون کون سے ہیں؟ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے اپنے یاروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی، 2-4 دن ان سے ملتے رہے تو پاکیزہ ترین جماعت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ان سب نے اسلام قبول کر کے صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے بلکہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے
حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ سارے بھائی کن کے دوست ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے۔ تو دوستی وہ ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لائے، جو تقوی کی طرف لائے۔ قرآن کریم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، وقال الرسول، اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، میری قوم نے قرآن کو، چونکہ عرب نے ایسا عظیم الشان کلام سنا اور سن کر یہ کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے، مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ ان کو تو چھوڑیے، یہ شکوہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کبھی میرے اور آپ اور آج کے مسلمان کے خلاف نہ کر دے، چونکہ قرآن کو پس پش ڈالنا یہ بھی ہے کہ بندہ اس پر ایمان نہ لائے جیسا کافروں نے کیا، لیکن قرآن کریم کو پس پش ڈالنا یہ بھی ہے کہ بندہ اس پر عمل نہ کرے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کی تلاوت نہ کرے، اور اپنے معاملات میں قرآن کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ ان سب چیزوں کا انکار، بھائی ان سب چیزوں کا انکار، یہ کس کا انکار ہے؟ یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے، جو اس کتاب کو سچا مانتا ہے وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے تمام معاملات کو اس کے مطابق کیوں نہیں چلاتا؟ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں ایک اور ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی مرض آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا سارا کچھ ان کی خواہشات ہے، جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ غیر اللہ کی سب سے زیادہ جو پوجا کی گئی ہے اس میں سر فہرست انسان کی خواہشات ہے۔ انسان اپنی خواہش، جو بس اس کے پاس لمبی لسٹ رہتی ہے اپنی خواہشات کی، ہر وقت جانوروں کی طرح اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رہے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں پھر بہت ساری اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے لوگو، تم یہ سائے کو نہیں دیکھتے؟ ابھی گرمی کا موسم آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھت کا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درختوں کا، پہاڑوں کا سایہ بنایا ہے۔ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، لوگوں تم اس سائے کو نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ اگر اللہ سایہ پیدا نہ کر دے تو تم سب جل کے خاک ہو جاتے۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے ہوائیں چلاتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو لاتے ہیں، تمہارے لیے موسموں کو تبدیل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں اولاد دیتی ہے، تمہاری نسل کو آگے چلاتی ہے۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، خطاب حضور کو ہے، پوری امت کو کہا کہ تم اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جس پر کبھی بھی موت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر۔ اور اللہ پر توکل اور بھروسہ ایسی مضبوط چیز ہے جس بندے کا ہر معاملے میں اپنے اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی شرمندہ اور ناکام ہونے نہیں دیتے۔ مشہور حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ
وہی رزق کا معاملہ کریں گے جو پرندوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ صبح کو وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹوں کو بھر کے لوٹتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر بھروسہ کرے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایمان والوں کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، تکبر کی ہر ادا سے بچتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جاہلوں سے فضول بحث نہیں کرتے، جاہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ راتوں کو غافلوں کی طرح نہیں سوتے، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے گناہ ہو جائے وہ فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو نیکی پر لانے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ایک پوری سورت ہے سورۃ الشعراء، اس میں چونکہ شاعروں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم نے اس پوری سورت جو ہے اس کا نام ہی سورۃ الشعراء ہے، قرآن کریم نے شاعروں کی مذمت بیان کی ہے۔ فرمائیے جو شاعر ہیں یہ صرف الفاظ سے کھیلتے ہیں، تخیل اور مبالغے کی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ شعر و شاعری سے بھرا ہوا ہو۔ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی 3 قسمیں قرآن و سنت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وہ اشعار ہیں جو عاشقانہ ہیں، جس میں موسیقی اور گانے سارے اس میں شامل ہیں، یہ اسلام میں بدترین حرام اور ناجائز ہیں، قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے۔ دوسرے شعر و شاعری وہ ہے جس کا تعلق جاہلیت سے ہے، جو بس چیزوں کی تعریفیں ہیں، کوئی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، یہ بھی اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرے اشعار وہ ہے جو عارفانہ ہے، جو حکمت پر مبنی ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں علامہ اقبال جیسے اعلیٰ ترین شاعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کے بارے میں اور ان کے شعروں کے بارے میں فرمایا ان من الشعر لحکمہ، یہ وہ شعر ہے جو حکمت پر مبنی ہے اور یہ بہت اعلیٰ اور پسندیدہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید شاعر کی شاعری کو پسند کیا، اور ایسے اشعار کو حضور کے شاعروں میں سے حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت کعب بن مالک ہیں، یہ سارے بہت اعلیٰ شعر کہا کرتے تھے، اور بھی صحابی ہیں۔ لہٰذا ایسی شعر و شاعری جو نصیحت پر مبنی ہو، جو دین پر مبنی ہو، جس طرح علامہ اقبال ہے ہمارے علاقے میں، اکبر الہ آبادی ہے، اور بڑے شاعر ہوئے ہیں، اس طرح کی شاعری جو ہے وہ تو اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ شاعری جس کا تعلق فضولیات سے ہو، بھائی وہ اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں پھر تفصیل کے ساتھ کئی نبیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان قوموں کا تفصیل سے تذکرہ کیا، اور زیادہ تفصیل حضرت موسیٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے معجزے دکھائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تمام دلائل یہاں دیے، اور بڑی تفصیل سے پورا آدھا رکوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا تعارف رکھا، لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جیسے مہربان اور شفیق نبی کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا، اور آگے سے یہ الزام لگایا کہ تمہارا مقصد ہماری حکومت پر قبضہ کرنا ہے، مقابلے پر اتر آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو نبی کے مقابلے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھائی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پھر نشان عبرت بنا دیا۔
قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ بھی تقریباً ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک بات بہت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ مانگی، اے اللہ میں اپنا نیک تذکرہ، نیک نامی چاہتا ہوں اپنے بعد والوں میں، یعنی اے اللہ مجھے نیکی میں اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا فضل کیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ساری امتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکی کا نمونہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، علماء نے ایک بات لکھی ہے اور جو قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مسلمان کا اپنی نیک نامی چھوڑ کر جانا یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یوں زندگی گزارنی ہے، جب ہم دنیا سے جائیں تو اکثر ہمارے حلقہ احباب یہ ضرور کہے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا۔ انشاءاللہ جب ہمارے رشتہ دار حلقہ احباب سب کی زبانوں سے یہ خیر کا کلمہ نکلے گا، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں کی گواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کیا کریں گے۔ یہ مختصر سا درس ہوتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ صحیح حدیث میں کیا ہے، ایک نماز جنازہ آیا، لوگوں نے تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لازم ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب آپ اس کے جنازے پر آپ سب لوگوں نے تعریف کی ہے تو اس کی وجہ سے جنت لازم ہو گئی، یعنی تم سب کی زبانوں پر اس مرنے والے کی اچھائی یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک ہونے کی گواہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کی کیا کر دی ہے؟ مغفرت کر دی ہے۔ قرآن کریم نے قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی تمام بیماریوں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تم طاقت کے نشہ پر دوسروں پر جبر کرتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ اس قوم کا مزاج تھا، کسی سے غلطی ہوگی، قصور ہو گیا، اس کو کچل کے رکھ دیتے تھے۔ جو بندہ کسی کو معاف کرنے کا روادار نہیں ہوتا، اگر کسی نے اس کا قصور کر دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب میں اس کو مٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا، پیچھے بھی بار بار تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی وجہ سے ان کو تباہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قوم شعیب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، ان کے اندر بددیانتی تھی، فراڈ تھا، شرک تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لین دین میں بے ایمانی کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹے کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم نے ان کو علم بھی دیا تھا، نبوت بھی دی تھی، اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ اللہ نے اس طرح کی بادشاہت کسی اور کو عطا۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو عظیم الشان بادشاہت دی تھی، لیکن ایسی بادشاہت کہ ہوا پر آرڈر چلے، ایسی بادشاہت حضرت سلیمان کی کہ جنات پر حکم چلے، پرندوں پر حکم چلے۔ ہونا یہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو جتنی زیادہ طاقت ملتی ہے وہ اتنا ہی بے لگام ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ایسے پیارے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بے مثال اللہ نے بادشاہت دی، لیکن اتنا ہی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور زبان سے اعلان کرنے والے کہ ہمیں یہ جو حکومت دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اور یہی شان تھی حضرات خلفائے راشدین کی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عجیب حکومت دی، مسلمانوں میں شاید اس کی مثال ملنا مشکل ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبوں میں کہتے کہ ہمیں جو کچھ یہ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور کس وجہ سے دیا ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اور ان حضرات سے
ایک لفظ بھی، ایک اشارہ بھی کسی نے نہیں دیکھا اور سنا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ حکومت، یہ اقتدار جو ہے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا، اور ملکہ سبا جو تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کی، نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی نگاہ مال و دولت پر نہیں ہوتی۔ اور حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل چیز ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر میں اس بارے میں دوسری مرتبہ پھر دوبارہ قرآن کریم نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ بھائی اس بارے میں اور قرآن میں جگہ جگہ بعض نبیوں کے واقعات آتے ہیں۔ صبح کے درسوں میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے، اور نصیحت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ ایک بات کو بار بار بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، وہ کوئی تکرار بیکار اور فضول چیز نہیں ہے۔ مجھے بھائی ذرا متوجہ ہونا، مجھے شروع میں ایک الجھن پیش آتی تھی۔ میرا مزاج ہے کہ ایک موضوع پر بار بار بیان نہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ موضوعات لانے کی۔ میری جب نظر قرآن کی اس اصول پر گئی نا کہ قرآن کریم ایک بات کو بار بار کہتا ہے تاکہ پکی ہو جائے، پھر مجھے خیال آیا کہ نہ، اہم باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بار بار کہنا چاہیے۔ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ بار بار کہنا چاہیے۔ یہ بار بار کی یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم بھائی بار بار کیا کہتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کہہ رہا، بار بار کہہ رہا، بار بار کہہ رہا۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے سال میں ایک موضوع بس ایک ہی دفعہ آئے، ضرورت کے مطابق اہم باتوں کو بار بار اپنے بیانات کا موضوع بنانا چاہیے، بعض باتوں کو بار بار کہنا چاہیے، چونکہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، وہ نظریہ بن جاتا ہے، اور پھر بندے کا اس پر عمل کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بعض باتیں بار بار کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔